السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ دورہ گرامر کا لیکچر نمبر 25 پارٹ نمبر 2 ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنی زیر بحث عبارت کی نحوی انداز میں بحث کرتے ہیں۔ ہماری موجودہ عبارت کے اندر شروع میں واو آیا ہوا ہے۔ اس واو کو آپ واو عطف بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس جملے کا عطف گزشتہ جملے پہ پڑ جائے، جس سے اس کا اور گزشتہ جملے کا حکم ایک ہو جائے، یا پھر آپ اس کو واو استئناف بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوگا کہ اس جملے کا پیچھے جملے کے ساتھ ترکیبی کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ نئے سرے سے کلام شروع ہو رہی ہے۔ بات ختم۔ قد کی دو قسمیں ہیں، قد تقلیلیہ، قد تحقیقیہ۔ تحقیق اس وقت ہوگا جب ماضی پر آئے گا، تقلیل اس وقت ہوگا جب مضارع پر آئے گا۔ موجودہ مثال میں مضارع پر آیا ہوا ہے، تقلیل کے معنی میں ہے، قلت کے معنی ادا کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ بہت شاذ نادر ایسا ہوگا کہ مضارع پر قد آئے اور تحقیق کے معنی میں ہو، وگرنہ اکثر اوقات تقلیل کے معنی میں ہوگا۔ بات ختم۔ یکون فی الناقص ہے، افعال ناقصہ ٹوٹل 17 ہیں۔ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں، رفع دیتے ہیں، خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں، نصب دیتے ہیں۔ موجودہ مثال میں لفظ جواب یکون کا اسم ہے، اسی وجہ سے مرفوع ہے، اور محذوفاً اس کی خبر ہے، اسی وجہ سے منصوب ہے۔ بات ختم۔ لفظ جواب یہ اسم ہے، اس کے اسم ہونے کا پتہ ہمیں اس طرح چلا کہ یہ مضاف ہے۔ مضاف ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے، اس میں پایا گیا تو یہ اسم ٹھہرا۔ لفظ القسم یہ بھی اسم ہے، اس کے اسم ہونے کا پتہ ہمیں الف لام سے چلا کہ وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام آ جائے تو یہ الف لام ہونا اسم کا خاصہ ہے، وہ اسم شمار کیا جائے گا۔ اچھا جی، یہ کلمہ شرط ہے، یہ فعل ناقص جو ہے، جو معطوف علیہ بن رہا ہے ترکیب میں، اپنے معطوف سے مل کر جملہ بن کر یہ شرط بنے گا۔ اور قد یکون جواب القسم محذوفاً جملے کو میں نے دال بر جزا مقدم کہا۔ پہلے ایک سبق آیا تھا جس میں یہ بات آئی تھی، وہاں وضاحت کی تھی میں نے، شاید کسی کو بھول گئی ہو تو دوبارہ سن لیں کہ دال بر جزا مقدم سے مراد ایسا جملہ جو شرط سے پہلے آ جائے اور جزا کے معنی ادا کر رہا ہو۔ ضابطہ تو یہ ہے کہ جزا کا جو مقام ہے وہ ہے شرط کے بعد، کہ پہلے شرط آئے گی اور جزا بعد میں آئے گی۔ لیکن اگر اسی جزا کا معنی ادا کرنے والا جملہ شرط سے پہلے آ جائے، شرط سے پہلے اگر کوئی ایسا جملہ آ جائے جو جزا کا معنی ادا کر رہا ہے، جزا کا مفہوم ادا کر رہا ہے، تو اسی کے قرینے سے شرط کے بعد جزا حذف کر دی جاتی ہے، اور اس جملے کو جو جزا کے معنی ادا کر رہا ہے اصطلاح کے اندر کہہ دیتے ہیں دال بر جزا مقدم، دلالت کرنے والا جزا پر ایسا جملہ جو شرط سے مقدم ہے، یعنی پہلے آیا ہوا ہے، تو یہ اس اصطلاح کا معنی ہے، اسی لیے اس کو دال بر جزا مقدم کہہ دیتے ہیں۔ بات ختم۔ اس میں آگے جو لفظ ہے کانا قبل القسم جملتن، کانا فعل ہے، جملتن اس کا اسم ہے، دوسرے لفظوں میں اس کا فاعل ہے، تو فعل اور فاعل کے اندر تذکیر و تانیث کا ہونا ضروری ہے، تذکیر و تانیث میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے، کہ فعل اگر مذکر ہے تو فاعل بھی مذکر، فعل اگر مؤنث ہے تو فاعل بھی مؤنث۔ ٹھیک۔ ضرب زید ضربت امرأۃ، سمع زید سمعت امرأۃ، تذکیر و تانیث کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن
جب فعل اور فاعل کے اندر فاصلہ آ جائے تو اس وقت تذکیر اور تانیث دونوں اختیاری ہوتے ہیں۔ فاعل اگر مؤنث ہے تو اس کا فعل مذکر لایا جا سکتا ہے، لیکن کب؟ فعل اور فاعل کے اندر جب درمیان میں فاصلہ آ جائے۔ ہماری موجودہ مثال میں کانا فعل اور جملۃ فاعل کے درمیان قبل القسم کا فاصلہ آ گیا ہے، جس وجہ سے کانا فعل مذکر آ گیا، بات ختم۔ کوئی اور بات اس میں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو پہلے بیان نہ ہوئی ہو، بلکہ ساری باتیں اس میں وہی ہیں جو پہلے کئی بار ذکر ہوتی چلی آئی ہیں۔ آگے الجملۃ المذکورۃ، اس عبارت کے اندر دیکھیں یہ موصوف اور صفت بن رہے ہیں۔ موصوف صفت کے حوالے سے آپ کو احکامات معلوم ہے کہ موصوف اور صفت یہ اعراب میں مطابق ہوتے ہیں۔ یہاں دیکھیں دونوں مجرور ہیں، تذکیر و تانیث میں دونوں مطابق ہوتے ہیں، یہاں دیکھیں دونوں مؤنث ہیں۔ تعریف و تنکیر میں دونوں مطابق ہوتے ہیں، یہاں دیکھیں دونوں معرفہ ہیں۔ واحد تثنیہ جمع ہونے میں دونوں مطابق ہوتے ہیں، یہاں دیکھیں دونوں مؤنث ہیں اور دونوں واحد ہیں۔ تو ساری باتیں اس میں لاگو ہوئی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس میں رہ گئی ہو۔ تو قوانین جو آپ یاد کریں، ازبر کریں، اس کو عبارت کے اندر دہراتے بھی جائیں۔ یہاں دیکھیں قانون لاگو ہوا یا نہیں ہوا، قانون فٹ ہوا نہیں ہوا، اور قانون کی کتنا شقیں ہیں، ساری شقیں اس میں فٹ کریں گے تو آپ کو قانون ضبط ہوگا۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔